السلام علیکم۔ ناول تم پھر دل آیا مکمل ناول اس قلم کی میں کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سرک رہا تھا۔ اس کے وجود کے ہر کونے پر اپنی شدت کی مہر ثابت کرتے وہ اس کی میں اترا تھا۔ ایک چیز عائشہ کے لبوں سے نکلی تھی جسے وہ اپنے لب کو دانتوں تلے دبائے روک گئی تھی۔ After 4 hours اس وقت ارحان کے سینے پر سر رکھے لیٹی عائشہ نروٹھے سے پن سے گھور رہی تھی اور وہ کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کے لٹل بن نے میری جان لے لی تھی۔ کوئی اس طرح کرتا ہے؟ شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی پر کوئی ایسے ہارڈ ہوتا ہے؟ اچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شادی کی پہلی رات ارحان ملک شہر کے مشہور کالج کا سخت مزاج اور باوقار پروفیسر تھا۔ عائشہ نرم دل، باحیا، ذہین اور محنتی لڑکی۔ دونوں کا نکاح بچپن میں ان کے دادا نے خاندانی روایات کی وجہ سے کروا دیا تھا۔ نہ پسند نہ رضامندی، بس فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ ہم نے بچپن میں نکاح کروا دیا ہے، اب تم دونوں اسے قبول کرو۔ ارحان نے نکاح قبول تو کر لیا مگر دل سے نہیں۔ یہ شادی صرف کاغذوں میں ہی سمجھی تم۔ نکاح کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے سر جھکا کر صرف جی کہا تھا۔ عائشہ نے اسے کالج میں داخلہ لیا جہاں ارحان پڑھاتا تھا۔ جب وہ پہلی بار کلاس میں داخل ہوئی ارحان کے ہاتھ میں مار کر رک گیا۔ ارحان کی سرد نظر سے اس کی نظریں ٹکرائیں۔ چند لمحوں کی خاموشی ہوئی، پھر اس کی آواز گونجی، نیو اسٹوڈنٹ ہیں، اپنا نام بتائیں۔ عائشہ، امید ہے آپ یہاں پڑھنے آئی ہیں، ڈرامے کرنے نہیں۔ پوری کلاس میں دبی ہنسی پھیل گئی۔ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، اعلان جنگ تھا۔ ارحان اب اسے تنگ کر کر کے اس پر اپنا غصہ نکالنے والا تھا۔ ارحان کلاس میں اکثر اسے مشکل سوالات دیتا تھا اور جواب دینے سے پہلے ہی کہہ دیتا تھا، آپ جیسی طالبہ کو محنت نہ دگنی کرنی پڑتی ہے۔ جب کالج آ ہی گئی ہیں تو پڑھائی پر توجہ دیں، دوستوں پر نہیں۔ ارحان نے اس پر اپنا غصہ نکالا کیونکہ کل ہی اس نے علی کو عائشہ سے یہ نوٹس مانگتے دیکھا تھا، جس پر غصہ ہوتے اس نے عائشہ کو پوری کلاس کے دوران کھڑا رہنے کا کہا تھا اور عائشہ 1 گھنٹہ کھڑی اپنے آنسو چھپاتی رہی جو شرمندگی اور بے عزتی کا احساس ہونے پر بار بار آ رہے تھے۔ کبھی کلاس کے دوران ارحان کہتا، گھر کے معاملات اور پڑھائی ایک ساتھ نہیں چلتی تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھیں، مجھے لگتا ہے پڑھائی آپ کے بس کی بات نہیں۔ عائشہ ہر بار خاموش رہتی، نہ شکایت نہ جواب نہ غصہ، بس برداشت کرتی، لیکن اسے ذلیل کرنا ارحان کا معمول بن گیا۔ لیکن ایک دن عائشہ کی برداشت جواب دے گی وہ کتنا سہتی، تنگ آ گئی تھی کلاس میں روز کی بے عزتی اور طنزیہ جملوں سے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں نااہل ہوں تو مجھے فیل کر دیں مگر سب کے سامنے یوں ذلیل نہ کریں۔ کلاس ساکت ہو گئی تھی کیونکہ اتنے دنوں کی بے عزتی اپنے آنے کے بعد آج پہلی بار عائشہ نے جواب دیا تھا۔ ارحان کی آنکھوں میں لمحے بھر کی شرمندگی ابھری مگر پھر اپنی انا جیت گئی اور وہ دوبارہ سرد مہری سے بولا، بیٹھ جائیں خاموشی سے۔ ایک شام عائشہ کالج سے نکل رہی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ عائشہ کی گاڑی ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ گیٹ کے قریب کھڑی پانی میں بھیگ رہی تھی۔ ارحان نے گاڑی روکی اور نہ جانے کیا سوچ کر اسے کہا، بیٹھ جو، بارش تیز ہے۔ عائشہ چپ چاپ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ خاموش سفر کو اس نے ختم کیا اور اچانک عائشہ بولی، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ارحان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے، کیونکہ بچپن میں میرا نکاح تم سے کر کے سب نے اپنا فیصلہ مسلط کر دیا مجھ پر، جیسے میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جس پر انہوں نے اپنی مرضی چلا لی۔ لائف پارٹنر کو لے کر میری کیا سوچ ہے، کیا پسند ہے، کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، الٹا یہ کہ ہاں عائشہ تمہاری بیوی ہے، ساری عمر یہ رشتہ نبھاؤ۔ ارحان دکھ سے بولا، وہ اپنی شادی کا فیصلہ خود کرنا چاہتا تھا لیکن بروق نے موقع ہی نہیں دیا۔ عائشہ کی آواز کانپ گئی، تو اساتذہ مجھے کیوں؟ میں بھی مجبور تھی، نہ سمجھ تھی، جو بڑوں نے کہا میں نے قبول کیا۔ یہ جملہ ارحان کے دل پر لگا۔ پہلی بار اس نے سوچا وہ واقعی قصوروار نہیں تھی۔ چند دن بعد عائشہ شدید بیمار ہو گئی۔ کلاس میں اس کی خالی نشست دیکھ کر ارحان نے بے چین ہو گیا۔ مسلسل 3 دن سے وہ کالج نہیں آ رہی تھی۔ ارحان کو اب اس کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا وہ روز عائشہ کو دکھنے کا کتنا عادی ہو گیا تھا۔ بے شک اس پر غصہ کرتا تھا، ڈانٹتا تھا، لیکن اس سے ملتا تھا، بات کرتا تھا، کلاس میں لڑائی کے بہانے آمنا سامنا ہوتا، بات ہوتی، اور اب اس کی آواز سننے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ بلیک بورڈ پر سوال لکھ رہا تھا جب پیچھے سے اریبہ کی آواز آئی، سر کا دل نہیں لگ رہا ہوگا، عائشہ ہوتی ہے تو ذلیل کر لیتے ہیں، اب وہ ہے نہیں تو کس کی بے عزتی کریں گے؟ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ شٹ اپ، نکل جو کلاس سے۔
شرم نہیں آتی اپنی کلاس میٹ کے لیے ایسی بات کرتے ہوئے؟ ارحان نے اسے خوب سنا کر کلاس سے باہر نکال دیا۔ پہلی بار وہ اس کے گھر پہنچا، عائشہ بخار میں تھی، آنکھیں نیم ہوا اور چہرہ ستا ہوا۔ ارحان کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ تمہاری طبیعت پوچھنے آیا ہوں، ارحان نے بے قراری سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو عائشہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ سر میری کلاس رہ گئی، وہ بڑبڑائی۔ ارحان کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ پاگل لڑکی، اپنی فکر کرو، چہرہ دیکھو کیسا زرد پڑ گیا ہے، کتنی کمزور لگ رہی ہو، پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر پڑھائی کی فکر کرنا، ارحان نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ تو وہ حیرت سے فکر مندی سے ارحان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ جب ارحان نے بخار چیک کرنے کے لیے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ شرما دی۔ ارحان نے اسے شرماتے دیکھ کر اس کا چہرے پر جھکتے ہوئے خوشگواری سے کہا، ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر تم شرما جائے۔ عائشہ نے اس کی بات پر شرم سے دوہرے ہوتے یکدم ہی منہ پر کمبل ڈال لیا، جس پر وہ کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ وہ 2-3 گھنٹے وہیں بیٹھا عائشہ کی تیمارداری کرتا رہا۔ اسی رات اسے احساس ہوا نفرت صرف اس کی انا تھی، دل میں کچھ اور تھا جیسے اس نے اب پہچانا تھا۔ دل تو اب عائشہ کے نام پر ہی دھڑکنے لگا تھا۔ کالج کا سالانہ فنکشن تھا۔ ارحان سٹیج پر آیا۔ آج میں ایک غلطی تسلیم کرنا چاہتا ہوں۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ میں نے ایک انسان کو اس جرم میں سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ سوری عائشہ، میں نے بلا وجہ کلاس میں آپ کو تنگ کیا۔ سب حیران تھے سر ارحان کی اس کایا پلٹ پر۔ وہ سٹیج سے نیچے اترا، سیدھا عائشہ کے سامنے آیا۔ اگر ممکن ہو تو مجھے ایک موقع دو، شوہر کی حیثیت سے نہیں، ایک انسان کی حیثیت سے میں اپنی سب غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے مسکرا کر ہاں کر دی۔ چند ماہ بعد وہی کالج، وہی کلاس تھی، مگر آج ماحول مختلف تھا۔ ارحان مسکرا کر کہتا، مسز عائشہ ملک، آپ اس سوال کا جواب دیں گی؟ کلاس میں ہنسی کی لہر دو جاتی، کیونکہ ساری کلاس جان چکی تھی وہ سر ارحان کی منقوہ ہے۔ عائشہ پر اعتماد لہجے میں جواب دیتی، اب وہ صرف بیوی ہی نہیں تھی، اس کی محبت تھی۔ گھر میں بھی رشتہ بدل چکا تھا۔ ایک شب ارحان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، زبردستی کا نکاح تھا، مگر محبت میری اپنی مرضی ہے اور مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ارحان نے بے قراری سے اسے گلے لگا کر کہا تو عائشہ شرماتے ہوئے مسکرا دی۔ میں بھی قبول کرتی ہوں کہ مجھے آپ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ آفٹر رخصتی، سب بڑوں کی باہمی رضامندی سے عائشہ کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت ارحان کے بیڈ روم میں موجود تھی، پھولوں کی سیج کے درمیان بیٹھی وہ خود بھی ایک کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ کم عمر عائشہ اپنے نشیب و فراز سے بے خبر سرخ جوڑے میں مربوط ارحان کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ وہ بھی کمرے میں آیا تھا اور اس سے بیٹھ کے درمیان سر جھکائے بیٹھا دیکھ وہیں ساکت ہوا تھا۔ اس کی کم عمر سی دلہن گھبرائی بکھلائی سی آنکھیں موندے گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ابھی تو میں کچھ کیا ہی نہیں جناب، اور آپ کی سانسیں بھی سے مدھم ہونے لگی ہیں۔ لہجہ شوخی لیے وہ تھا، آہستہ سے بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے وہ بالکل عائشہ سے جڑ کر بیٹھا تھا۔ یہ شوق کر مانے کو کہا وہ مزید دوری نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ ایک مخملی ڈبی اپنی جیب سے نکالتے اس نے عائشہ کے ہاتھ پر رکھی تھی اور پھر اس میں سے ایک بڑی چین نکال لی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ دکھنے میں تو گلے کی چین لگ رہی تھی، پر اتنی بڑی چین کیونکہ وہ معمول کے سائز سے بڑی تھی۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے، اتنی بڑی میں گلے میں کیسے پہنوں گی؟ یہ گلے کی نہیں ہے، چہرے پر سمر کیے اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے عائشہ کی کمر کے گرد سے لپیٹا اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ارحان کے سینے سے آ لگی تھی، اس کے سینے پر ہاتھ جمائے وہ نروس ہوئی تھی جب اس کی اگلی حرکت پر کام کرے گی۔ ارحان نے اس کی شرٹ میں دونوں بازو ڈالتے اس کی کمر پر وہ چین پہنائی تھی اور پھر اس کی شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھانے تھے اسے اتارنے کی غرض سے۔ نہیں، کیا نہیں؟ اس نے ابرو جھکائے۔ ابھی نہیں بس۔ عائشہ نے ناک چڑھائی، کیا ابھی نہیں محترمہ؟ رات کے 3 ہو رہے ہیں، کب میں آپ کی روح میں اتروں گا؟ کب آپ مجھے سکون دیں گی؟ کب میں؟ وہ آگے بھی کچھ کہتا جب عائشہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی بولتی بند کی تھی۔ ارحان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنے بے شرم نکلیں گے۔ چلو اور تھوڑی بے شرمی کر لیتے ہیں نا، پھر جب الزام لگا ہی دیا ہے تو کیوں تڑپا رہی ہو؟ آپ زیادہ آگے نہیں جائیں گے؟ ارحان، بس۔ زیادہ آگے سے کیا مراد ہے تمہارا؟ مطلب بس اوپر اوپر تک۔ کیا اوپر اوپر تک؟ اس کے شرارے میں 2 انگلیاں ڈالتے اس نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے وہ جھکا تھا
اور اس کے کان کے لو کے قریب اپنا چہرہ کیا تھا۔ مسز عائشہ ارحان ملک، آپ پر میرا حق ہے اور آج کی رات میں اپنا حق لینے چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری خوبصورت رات کے آپ کو کوئی حق نہیں ہے اسے خراب کرنے کا۔ اسے بیڈ پر گراتے ارحان اس کے اوپر آیا تھا، اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے دونوں غزالی آنکھوں کو چوما تھا اور اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے تھے اور آخر میں اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سا بوسہ دیا تھا۔ ذرا سا اوپر ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا جس کی پلکیں لرزی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے، کان کی لو تک سرخ ہوتی ہوئی وہ ارحان کے گلے عمل کو برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اس کی تھوڑی پر جھکتے ہوئے چوما گیا اور پھر دوبارہ لبوں کو منہ میں لیے ارحان نے چلن میں نرمی برتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی شدت اختیار کر گئی۔ اس کے نچلے ہونٹ کو اس کے منہ میں لیے وہ جانے کتنے لمحوں سے کبھی اس کو سسک کرتا، کبھی بائٹ کرتا اور کبھی منہ میں لیے کھینچ لیتا، جس سے عائشہ کی سسکاری نکلتی اور ارحان کے ہونٹوں میں ہی دب جاتی۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی اس کے لبوں سے کھیلتا رہا، پھر اس کی گردن پر جھکتے اپنے نشان بنانے لگا۔ گردن سے ہوتے اب وہ نچلے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی گردن، پھر کالر بون، پھر دانت جماتے اب اس کا نشانہ عائشہ کا ابھرتا ہوا سینہ تھا۔ وہ کب سے اپنے سخت چوڑے بدن پر اس کی یہ نرماہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ پر اس کی کمر سے گزرتے اس نے عائشہ کو تھوڑا اوپر اٹھایا تھا اور پھر اس کی بیک پر موجود ڈوریاں کھولتے اس کی شرٹ کے جسم سے الگ کر دیا تھا۔ عائشہ نے خود کو ڈھانپنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ خود کے گرد لپیٹے تھے۔ ارحان اب تک اس کے دودھیا جسم میں کھویا تھا۔ وہ اتنی نازک تھی کہ اگر ارحان نے اسے ایک ہاتھ بھی لگایا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ اگر ذرا سی سختی بھی اس کے نازک وجود پر کی تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ خود پر ارحان کی سسکیاں کرتی نظر دیکھ کر وہ شرم سے بے حال ہوتی اپنی آنکھیں زور سے مینچ گئی تھی۔ ارحان نے ایک بار پھر اپنا وزن اس کے وجود پر چھوڑے اس کے لپس اپنے ہونٹوں میں لیے شدت سے چوما تھا۔ اس کے لبوں کو زبان سے گیلا کرتے وہ اب آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سرک رہا تھا، اس کے وجود کے ہر کونے پر اپنی شدت کی مہر ثابت کرتے وہ اس کی گہرائیوں میں اترا تھا۔ آہ! ایک چیخ عائشہ کے لبوں سے نکلی تھی جسے وہ اپنے لب کو دانتوں تلے دبائے روک گئی تھی۔ After 4 hours اس وقت ارحان کے سینے پر سر رکھے لیٹی عائشہ نے روٹھے پن سے اسے گھور رہی تھی اور وہ کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے کلیٹر نے میری جان لے لی تھی۔ کوئی اس طرح کرتا ہے؟ شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی پر کوئی ایسے ہوتا ہے؟ اچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شادی کی پہلی رات؟ ارحان نے سوال کیا تو اب کی بار عائشہ کی بولتی بند ہو گئی۔ ارحان نے مسکراتے اپنے ہونٹ عائشہ کے ماتھے پر رکھے اور پھر آنکھیں موند گیا۔ اس کو آنکھیں بند کرتے دیکھ عائشہ نے بھی آنکھیں موند دی تھیں۔ جلد ہی وہ دونوں نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ آخر ارحان ملک نے اتنی محبت جو کی تھی رات بھر اور عائشہ نے اس کی اتنی محنت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا برابر ساتھ دیا تھا۔ دور کھڑکی سے جھانکتا چاند ان دونوں کی خوبصورت ملن پر مسکرایا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوا میں اب تلخی نہیں سکون تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کی ساتھ کی تمنا تھی، کیونکہ